لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتے، کسی بھی شخص کو ایسا کام کرنا اس کے ذمہ فرض نہیں کرتے جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ تو جو غیر اختیاری خیالات آتے رہتے ہیں، انسان کے اپنے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا، بعض لوگ اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، آپ نے خود سوچ کر وہ خیال نہیں لائے بلکہ خود بخود آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف۔ بہت سے لوگ اس غیر اختیاری خیالات کے بارے میں بھی پریشان رہتے ہیں کہ بھی میرے دل میں ایسے برے برے خیالات آتے ہیں۔ یہ اصل میں شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، تو غلط سلط خیالات وہ دل میں انسان کے ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت نے بڑی زبردست تسلی دی ہے مسلمانوں کو۔ وہ فرمایا قرآن کریم نے کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا، کہ شیطان جو سرگوشی کرتا ہے، سرگوشی کرنے کا معنی یہی ہے، شیطان ڈالتا ہے دل میں خیال، آپ اپنی طرف سے نہیں لائے، سوچ کر نہیں لائے، شیطان نے دل میں خیال ڈال دیا، تو اس کو قرآن نے تعبیر فرمایا ہے شیطان کی سرگوشی کرنے۔ سرگوشی کا معنی ہے کسی کو کان میں کوئی چپکے سے بات کہہ دینا۔ تو فرمایا قرآن کریم نے کہ شیطان جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ سرگوشی کرتا ہے، اور سرگوشی کر کے برے خیالات دل میں لے آتا ہے۔ لیس بضارهم شیئا، وہاں وہ کیوں کرتا ہے، یہ کام کیوں کرتا ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے۔ اب دیکھو بہت سے لوگ ملتے ہیں، وہ بکثرت اس بات کا ذکر کرتے ہیں بھائی ہمیں وسوسے بہت آتے، کبھی اللہ کہتے ہیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اپنے اوپر شبہ ہوتا ہے کہ ہم کافر تو نہیں ہو گئے، اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ انبیاء کرام کے بارے میں آ جاتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں آ جاتے ہیں، خود ایمان کے بارے میں آ جاتے ہیں، یہ غیر اختیاری وسوسے۔ تو یہ جو غیر اختیاری وسوسے آتے ہیں اس سے پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ بھائی کیا کروں میں تو کہیں کافر تو نہیں ہو گیا، میں کوئی اللہ کے ہاں مردود تو نہیں ہو گیا، ایسے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں، نماز میں آ جاتے ہیں، سجدے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کتنی تسلی کے ساتھ فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ شیطان کی جو سرگوشی ہوتی ہے، تمہارے دل میں برے برے وسوسے آتے ہیں، یہ سب شیطان ڈالتا ہے، اس لیے ڈالتا ہے کہ تاکہ تمہیں غمگین کرے، تمہیں غم میں مبتلا کرے۔ اس کا کام تو یہ ہے نا کہ انسان کو تکلیف پہنچائے کسی نہ کسی طرح، تو یہ وسوسے ڈال کر وہ انسان کو غمگین کرتا ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شیئا، اور قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ مومنوں کے دل میں جو یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اس سے ان کو ایک حبہ نقصان نہیں پہنچتا، لیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ تو یہ جو غیر اختیاری خیالات اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بڑا پریشان کہ دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو اگر میں زبان سے کہوں تو زبان سے نکالنا، ان خیالات کو زبان سے نکالنا مجھے کوئلہ بن جانے سے زیادہ برا لگتا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ جاتے ہیں، تقدیر کے بارے میں آ جاتے ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں کہ اگر میں زبان سے نکالنا چاہوں تو میں زبان سے نکال نہیں سکتا، میں اپنے آپ کا کوئلہ بن جانا، جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ میں وہ الفاظ زبان سے نکالوں۔ ایسے خیالات آتے تو رسول کریم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، ارے یہ تو تمہارے ایمان کی کھلی علامت ہے کہ تم مومن ہو، کیونکہ وسوسے شیطان ایمان والوں ہی کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور اس کو ہمارے بزرگوں نے تعبیر اس طرح کیا کہ چور اسی گھر میں آتا ہے جہاں کچھ مال ہو، اگر مال ہی نہیں ہے گھر میں اور بالکل خالی پڑا ہوا ہے گھر، تو چور کیوں آئے گا؟ اس چور تو وہیں آئے گا جہاں کچھ مال ہوگا۔ تو جب ایمان کا مال ہوتا ہے دل میں بندے کے، تو یہ چور اسی وقت آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس مال کو کے اوپر ڈاکہ ڈالوں۔ تو یہ جو ڈاکہ ڈال رہا ہے تمہارے ایمان کے اوپر دل میں وسوسہ پیدا کر کے، تو یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ الفاظ میں زبان پر لا نہیں سکتا کیونکہ اگر میں کوئلہ بن جاؤں، جل کر کوئلہ ہو جاؤں، وہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ اس بات کو میں زبان پر لاؤں۔ یہ کہہ رہے ہو نا، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس واسطے کہ ایمان دل میں جاگزین ہے، ایمان بیٹھا ہوا ہے دل، وہ اس وجہ سے تمہیں زبان پر لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں وہ آ کے پریشان تمہیں بے شک کر رہا ہے، تو اس پریشان کرنے کا علاج کیا ہے کہ اس کو دھتکار دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر اس کو ختم کر دو، اس کی طرف دھیان ہی نہ کرو، اس سے پریشان بھی نہ ہو۔ جتنے پریشان ہوگے اتنا ہی وہ اور آئے گا کہ یہ تو اچھا مجھے مشغلہ ہاتھ آ گیا، یہ پریشان ہوتا ہے
تو لاؤ بھائی اور خیال ڈالوں گا اور اگر تم پریشان نہ ہو اور سوچو اللہ کا شکر ہے مجھے یہ میرے ایمان کی علامت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، گواہی دے دی، قرآن نے کہہ دیا کہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، تو پھر جب یہ تصور کر کے آدمی اس کو دھتکار دے گا تو وہ شیطان ہے بڑا کمزور، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست قوت ہے اس کی اور بہت زبردست طاقت ہے، تو یہ شیطان جو ہے ایسا ہے جیسا کمینہ آدمی ہوتا ہے نا، تو کمینہ جو ہوتا ہے جو اس کے سامنے دب جائے اس پر شیر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ڈٹ جائے تو پگھل جاتا ہے، تو شیطان کا معاملہ بھی یہی ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کہتا ہے شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے، ڈرا نہ کرو اس سے بہت زیادہ، صرف اس وقت یہ تمہیں تکلیف پہنچائے گا جب تم اس کے آگے اس کے فرما بردار بن جاؤ گے یا اس کے آگے جھک جاؤ گے تو پریشان کرے گا اور پتہ نہیں کہاں لے جائے گا، لیکن اگر ایک مرتبہ ڈٹ گئے کہ یہ دل میں کچھ بھی وسوسہ ڈالا کرے کچھ نہیں ہوگا میرا، تو وہ بھاگ جائے۔ تو یہ جو غیر اختیاری خیالات ہوتے ہیں اس کے اوپر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ اس کے اوپر کوئی داروگیر ہے، آخرت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں فلاں وقت میں یہ خیال کیوں آیا تھا، اس پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔